درود پاک پڑھیں بھئی ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اچھا تسی نا گلاں بہت کر لیاں۔ میرے کو نا آج بھی ایک سٹوڈنٹ آیا سی مرزا جیلم والے دا، تو مسجد بیٹھا ہوا 1 منٹ پورا نہیں سی ہویا تو دے چھکے چھوٹ گئے سن۔ صحیح ہے تے تسی بڑی توجہ نہ سننی گفتگو، جدوں ساڈے نوجوان توجہ نہیں نہ کردے تو کم ادوں ہی خراب ہوندا۔ تو تسی جنیاں گلاں کیتیاں نے نا او ہن بس اوتھے ہی رکھ دو، ہن بس توجہ نہ تسی گفتگو سننی۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت درود پاک پڑھنا سارے نے تے ذوق نہ پڑھنا وا تے مینوں پتہ لگے کہ 1:13 ہو گئے، 13 ہی ہے نا، تے تسی جاگن ڈے جے تے کرکٹ چ نہیں جاگن ڈے، چڑی چھکے چ نہیں جاگن ڈے، مصطفیٰ دی محبت چ بیٹھے جے۔ درود پاک انج پڑھو کہ ایتھے اچھی پڑھ دے پہ ہیں، سرکار اتھے سن دے پہ ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا، ذوق سارے اندر پورا نہیں ہویا، سارے مل کے پڑھو گے۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا میں آ چکو کھا دو میں ذرا۔ ماشاءاللہ اللہ تو سارے انہوں سلامت رکھے ہے۔ میں ایسے جو ہیں کہ تھوڑے جاگتے میں نے پتہ لگ جائے۔ ہون پڑھو نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا، چاندنی میں ہاں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما، چاندنی میں ہاں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ شاعر نے کہا ہے کہ چشم تر رون علی آنکھ منگو تے درد دل اور درد والا دل منگو۔ دل سارے کو لے آنے لیکن کیا ہے کہ درد دل مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو۔ پڑھو مل کے کملی والے کی نگری، ذوق نال پڑھو ذوق نال پڑھو، کملی والے کی نگری میں گھر، کملی والے کی نگری میں گھر۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی ہے۔ کملی والے کی نگری میں گھر
تھوڑی پوریاں دی آواز نہیں آئی. کملی والے کی نگری کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ. ذوق نال پڑھو. قبولیت دا وقت آ. عام راتاں دے وچ تہجد دے ٹائم اللہ فرماندا ہے منگو جو کچھ منگنا ہے. تے جڑیاں تاک راتاں نے اے دے ایک ایک لمحے چ اللہ فرما رہا مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما. اور مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو. مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. آسی کہتے ہیں گناہگار کو. آسی کسے کہتے ہیں؟ اب پڑھے مل کے. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. آسیو رحمت باب رحمت کھلا. شیطان نے جب یہ آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو شیطان کہنے لگا عالمین کے اندر تو میں بھی ہوں، کیا آپ میرے لیے بھی رحمت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرے لیے بھی رحمت ہوں. اس نے کہا جب آپ کا کوئی امتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا گیا تو میرے منہ پہ ایک تماچا لگتا گیا، مجھے اس کا درد بڑا ہوتا گیا. اگر رحمت ہے میرے لیے بھی تو میرا تماچا ختم کروا دے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا کیا یاد رکھے گا آئندہ تمہیں تماچا نہیں لگے گا. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سادہ سا یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے نور بنایا. قرآن کو ہم نے فرمایا یہ قرآن ایسا نور ہے یہ جس کے سینے میں جائے نا تو اس کا سینہ بھی نورانی بنا دیتا ہے. توجہ، میرے آقا کی حدیث ہے ترمذی میں موجود ہے. میں بالکل لمبا خطاب نہیں کروں، بالکل چند باتیں. حضور کی حدیث ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا ان ہذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید. فرمایا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. اب لوہے کو جب زنگ لگا ہو تو اس کا زنگ جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہٹایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو مستری کا جو ہاتھ ہے وہ اس لوہے تک پہنچتا ہے تو پھر زنگ اترتا ہے. اگر ہاتھ نہیں پہنچے گا تو زنگ نہیں اترے گا. حضور نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں لوہے کو زنگ لگ جائے
تو ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور حربے استعمال کر کے زنگ اتار لیتے ہیں، لیکن دل کو زنگ لگ جائے تو میرا اور آپ کا ہاتھ دل پہ نہیں پہنچتا، ہمارا ہاتھ، کیونکہ دل اندر ہے۔ فرمایا یاد رکھو جہاں تمہارا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں رب کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو تم قرآن کی تلاوت کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ فرمایا قرآن کی تلاوت تم زبان سے کرو گے، وہ ایسا نور ہوگا جو نور تمہارے جسم کے اندر تمہارے دل میں اترے گا، اور قرآن کی تلاوت سے وہ زنگ دور ہو کے اللہ تمہارے دل کو نورانی بنا دے گا۔ اب دیکھیں آج کل تو حضور کی نورانیت پہ بڑے اعتراض لگ گئے ہیں، لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ نور ہے، ایک ایک حرف نور ہے، ایک ایک آیت نور ہے، بلکہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان سے نور نکلتا ہے اور پڑھنے والے کے دل میں وہی نور اتر کر اس کے دل کو نورانی کر رہا ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جس طرح اللہ کو پوری مخلوق پہ فضیلت ہے، پوری مخلوق پہ، اور میں ایسے قرآن مجید کو تمام کتابوں پہ فضیلت ہے۔ آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں لیکن جو عظمت، جو رتبہ قرآن مجید کا ہے وہ آپ کو کسی کتاب کا نہیں ملے گا۔ دنیا کی ساری کتابوں کا بنڈل ایک طرف رکھیں، وہ تو قرآن مجید کے ایک حرف کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نازل کرنے والا رب ہے، لے کر آنے والے جبریل ہیں، جس سینے پہ نازل ہوا ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ آج کل یہ جو جیلم کا مرزا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا ایک کلپ ہے میرے پاس۔ یہ کہتا ہے جی نبی شے ہی کوئی نہیں، یہ اس کا جملہ ہے، کسی نے سننا ہو تو میں سنا سکتا ہوں۔ میں نے آج سنایا دوست کو اور میں نے کہا تو کسی اینگل سے کہہ، ہاں کسی سمت سے تو کہہ۔ میں نے کہا قرآن مجید میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا، ترجمہ سارے نو آندا ہے، جن پر تیرا۔ یہ اللہ اکبر کر کے ہم یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ اپنے راستے پر چلا؟ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ میں نے کہا قرآن کی سب سے اچھی تفسیر وہ ہے جو قرآن کی دوسری آیت کرے 5ویں پارے میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا انعام یافتہ 4 لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہید، صالحین۔ اس کا ایک جملہ ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ بابیاں دے رستے تے چلا، بابیاں دے رستے تے چلا۔ اب جو بندہ یہ کہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ قرآن پاک کی آیت کا کس لحاظ سے منکر ہو رہا ہے؟ ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ بابوں کے رستے پہ چلا۔ میں نے کہا جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ، پڑھو پڑھو وعلی عباد اللہ۔ میں نے کہا یہ صالحین کون ہے؟ یہ صالحین کون ہے؟ اور یہ صالحین تو داتا اجمیری ہیں، یہی تو غوث اعظم ہیں، یہی تو خواجہ اجمیری ہیں، یہی تو محدث اعظم ہیں، یہی تو امام اعظم ہیں، یہی تو پیر سیال ہیں، یہی تو مہر علی ہیں، یہی تو غوث جلی ہیں جن کو صالحین کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا نماز میں تو کہتا ہے بابیاں نو سلام ہوئے اور نماز کے باہر کہتا ہے بابا شاہی کو نہیں۔ یہ کون سی منطق ہے؟ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا اس کا ایک کلپ ہے جی امی تے ابو شاہی کو نہیں، توجہ ہے ہمیں نہیں؟
توجہ ہے نا؟ میں تو تھوڑے سمجھ آپ کو یہ حدیث سب کو یاد ہوگی. ماں باپ کو جو ایک نظر دیکھے تو کیا ملتا ہے؟ بولو سارے بولو. پھر شاید ہوئے نا. ہوں کوئی بندہ کہے جی میرا تے ابا شاہ ہی کوئی نہیں، میری تے امی شاہ ہی کوئی نہیں، اور میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں تو ان کو ایک بار پیار سے دیکھ. اور میں آپ کو حدیث بتاؤں، اس میں ماں باپ کا بیٹے کی طرف یا بیٹی کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے. ماں باپ چارپائی پہ سوئے ہوں، بیٹا گزرتے گزرتے ان کی زیارت کر لے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں باپ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوں، ان کا سر جھکا ہو، بیٹا گزرتے گزرتے دیدار کر لے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو سر جی جب یہ بات ہوتی ہے تو جواب دیا کریں، جواب کی ضرورت ہے. حضور قرآن پڑھتے، دیکھیں آج میں قرآن پڑھوں یا حافظ اویس صاحب وارسی صاحب نے قرآن پاک پڑھا، حافظ حسن صاحب نے پڑھا، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. جب مکے میں، آج میں نے ایک حدیث پڑھی، بڑا لطف آئے گا. جب مکے میں کوئی تجارت کرنے آتا تھا نا، تجارت کرنے، کاروبار کرنے آتا، تو ابو جہل سب سے پہلے اس سے ملاقات کرتا. اور ابو جہل پتہ کیا کہتا؟ ابو جہل کہتا ہے کہ تم نے کاروبار کرنا ہے کرو، ادھر بھی چلے جانا، ادھر بھی چلے جانا، ادھر بھی چلے جانا، لیکن ادھر نہیں جانا. اور وہ کہتا تھا ادھر کیا ہے؟ تو وہ اس کو بتاتا تھا ادھر ایک آدمی ہے جس نے کہا میں نبی ہوں، لیکن وہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں، وہ مجنوں ہے، تو کاروبار کرنا ہے ادھر نہیں جانا. دوسا سے ایک آدمی آیا تھا جس کا نام تھا طفیل بن عمر. کہتا میں نے بڑی کوشش کی، دائیں بھی تجارت کی، بائیں بھی تجارت کی، پیچھے بھی تجارت کی، میں تجارت بڑی کرتا رہا، لیکن میں ایک بار حرم کعبہ میں آیا. آج کل تو برامڈے ہیں نا، دیواریں ہیں، اس وقت سب کچھ تھا. تو میں حرم کعبہ میں آیا تو ایک شخصیت جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، سر پہ دستار ہے. تو دوستی کہتا ہے کہ میں جب آیا تو میں نے کانوں میں نا روئی ڈال لی. یہ جو روئی نہیں ہوتی جس کو ہم کاٹن کہتے ہیں، یہ کانوں میں ڈال لی. لیکن قربان جائیں بیت اللہ کے دائیں بائیں بیٹھ کے تیرے میرے آقا رب کا قرآن پڑھ رہے تھے. ارے وہ دوہا والے چہرے سے اور وہ لال والی زلفوں کو جب اس نے دیکھا، یاسین کے خوبصورت ڈال تھے، میرا نبی پڑھ رہے تھے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. حضور قرآن پڑھ رہے ہیں. تو طفیل دوسی نے جب دیکھا اب کانوں میں روئی تھی، اس نے یہ شہادت والی انگلی اندر کی، اس نے روئی کو اور دبایا، لیکن میرے نبی کی آواز اس کے کانوں میں تھوڑی تھوڑی چلی گئی. اس کو اپنا کاروبار بھول گیا، اس کو اپنی دکانیں بھول گئی. حضور پاک تلاوت کر کے گھر میں گئے، حضور کے پیچھے پیچھے آیا، حضور اندر داخل ہوئے. اس نے دروازے پہ دستک دی، تیرا میرے کریم باہر آئے تو کہنے لگا ایک کماری پھر تلاوت سنا دے وہ جڑی کعبے دی دیوار نالے بہ کے پڑھ دے پیسی. تو میرے آقا نے فرمایا ویکھ لئی میں تلاوت کرن لگا واں. انہیں آکھیا ہاں ہاں میں تے کاروبار چھڈ کے آ گیا واں، مینوں ذرا تلاوت تے سناؤ. تیرا میرا نبی نے پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ہن دل دی کایا پلٹ گئی. ہن عرض کیتی حضور مینوں کلمہ پڑھاؤ.
حضور دی بولی سنی قرآن تے کہنے لگا مینوں کلمہ پڑھاؤ. میرے نبی نے فرمایا ویکھ لے زبردستی تے کوئی نہیں. انہیں کیا زبردستی کوئی نہیں, خدا دی قسم ہے تیری زبان چ لذت اتنی ہے, تو قرآن پڑھتا جا رہا ہے, میرا دل چمکتا جا رہا ہے. کلمہ تو بھی پڑھتا ہے, کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں, بڑے بڑے پیر بھی پڑھتے ہیں, مرید بھی پڑھتے ہیں, استاد بھی پڑھتے ہیں, شاگرد بھی پڑھتے ہیں. اور دوسرے دے رہن والے نے کلمہ پڑھیا تے کلمے والے نو ویکھ کے پڑھیا لا الہ الا اللہ. پڑھو مل کے حق لا. تہاڈی سارے دی آواز کوئی نہ جائے, حق لا. ذوق نال پڑھو, ذوق نال پڑھو, حق لا. اور یاد رکھنا یاریاں لانیاں نے تے حضور دے نال لاؤ. جدوں فوت ہو جاواں گے انگلی چو انگوٹھی بھی اتر جائے گی, ہاتھ چو گھڑی بھی اتر جائے گی, جسم تو لباس بھی اتر جائے گا. اے بیسٹ فرینڈ تانوں کندھیاں تے چکن گے, قبر چ لٹا دین گے, اتے پانی پا دین گے, کوئی نال نہیں سوے گا. امی چھوڑ جائے گی, ابو چھوڑ جائے گا, بھائی چھوڑ جائے گا, بہن چھوڑ جائے گی, استاد چھوڑ جائے گا, بیسٹ فرینڈ چھوڑ جائے گا. اور جتنے سارے چھوڑ جان گے مصطفیٰ مدینہ چھوڑ کے تیری قبر جا جان گے. روتے بولی ہوئے گی ہوتے کوئی نہ مینوں بچاوے گا, وچ قبر دے دل گھبراوے گا, پر اوتھے کملی والا آوے گا. پڑھو الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا کہنے طفیل نے, ہن طفیل رضی اللہ عنہ بن گئے تے بازار چ نہ چلدے آ رہے نے تے بڑے ٹھاٹھ نہ چلدے آ رہے نے. تے ابو جہل پھڑ کے کہندا تینوں کی ہویا ہے, تینوں کی ہویا ہے, تو اج بڑے ٹور ٹپے نال آ رہا ہے, تے کیا پرا ہو جائے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے, اور کیا پہلیاں ٹوراں غور سی ہن ٹوراں ہو رہے ہیں. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے. اور یہ قرآن تو اتنا نورانی ہے, جب حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی, میں سرکار کا سر اتار کے لاؤں گا. صحابی مل گئے, انہوں نے کہا جا اپنے گھر کی تلاشی لے, تیری ہمشیرہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, تیرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. فاروق اعظم گھر آئے, دستک دی دروازے پہ, ہمشیرہ نے دستک سے پہچان لیا عمر آگے آ گیا. ہمشیرہ نے دروازہ کھولا, عمر نے دھکا دیا ہمشیرہ کے سینے پہ مکہ مارا, کہا کیا ہو رہا تھا, کہا رب کا قرآن پڑھا جا رہا تھا. اے فاروق اعظم نو ہمشیرہ نے جواب دیتا. عمر بڑے حیران ہوئے, اے تو میرے سائے کو لو ڈر دی سی, لیکن یہ قوت یہ اسلام کی قوت ہے, یہ طاقت یہ اسلام کی طاقت. کہا کیا ہو رہا ہے, کہا قرآن پڑھ رہے ہیں. تلوار کی الٹی سائڈ سے مارنا شروع کیا, اتنا مارا کہ جسم لہو لہان ہو گیا. بہنوئی کو بھی مارا, آخر تھک گئے. کہا دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے ہو. کہا اس کو پلید لوگ نہیں چھوتے, اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں. آپ پہلے اس طرح کریں, غسل کریں. حضرت فاروق اعظم نے غسل کیا. ہمشیرہ نے پڑھا تو علیک القرآن لتشقى.
पता की चलिया कुरान पढ़िया जावे तो दिल बदल जाते हैं। दिल फारूक आजम ने कहा जिवें मैं तुहानू मारिया है इंज मैनू मार दे लै चलो। ते हमशीरा ही होंदी है, भैणा ही होंदियां ने। उन्हें क्या उम्र इंज ते नहीं। हज़रत फारूक आजम दी हमशीरा ने जदों चलना शुरू किया तो हज़रत अमीर हमजा हुजूर दे चचा शेर दरवाजे ते खड़े ने। तो फरमाया उमर अगर सही इरादे नाल आया तो वेलकम है, अगर इरादा ठीक नहीं तो अज इसे तलवार ना उमर दा सिर लाया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया चचा पिछे हट जाओ, उमर आया तो नहीं, उमर नू मैं बुलाया है। ओए हम जैसन कम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, पड़ो झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। पता क्या चला कि कोई कारी कुरान हो, हाफिज़ कुरान हो, नाजरा कुरान हो, वो कुरान पढ़ने वाला हो तो सुनने वालों के दिल में ऐसे उतरता है कि वो नूरानियत लेकर उतरता है, और वो नूरानियत बंदे को दुनिया में भी चमका देती है, उधर भी चमका देती है। पहली जंग केड़ी हुई थी? बोलो बोलो, ऊंची बोलो। गज़वाए कितने मुसलमान शहीद हुए थे? 14। कितने शहीद हुए थे? कितने शहीद हुए थे? काफर कितने मारे गए सी? 70। कैदी कितने हुए थे? उन 70 जो काफर कैदी हुए थे ना, उनको आज़ाद करवाने के लिए मक्के से एक बंदा चला था जिसका नाम था जबीर बिन मुतअम। भूलना नहीं जे नाम, जबीर बिन मुतअम। ये आया वहाँ से कि कैदियों के बारे में बात करनी है। तेरे मेरे नबी मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। कैसा यार वो मुसल्ला है जहाँ पे हुजूर खड़े होते हैं और सहाबा पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। हुजूर नमाज़ पढ़ा रहे हैं। जबीर बिन मुतअम मस्जिद के दरवाजे पे आया तो मेरे नबी ने तिलावत शुरू की हुई है। उस तिलावत की आवाज़ ना कानों में पड़ी। मेरे नबी ने जब नमाज मुकम्मल की ना तो हज़रत बिलाल पाक ने पीछे की तरफ देखा। अरे क्या आका, वो मक्के चो काफिर आया है, और मैं बुलाओ इसको। आका इसने आपसे बात करनी है, और मैं बुलाओ उसको। जबीर बिन मुतअम को बुलाया गया। और मैं क्या बात है? उसने कहा जी मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। मैं तो मक्के से तो ये इरादा नहीं लेकर आया, मक्के से चला है, ये इरादा नहीं लेकर आया। उसने कहा मक्के से चला हूँ तो अपने कैदी छुड़ाने आया था, लेकिन तेरी ज़ुबान से मैंने कुरान नहीं सुना है, आज आपकी ज़ुबान से कुरान सुना है। अगर कुरान की चंद आयतों को आपने पढ़ा है तो मेरे दिल की काया पलट गई है। जिन सीनों में पूरा कुरान होता होगा वो कितने अजीम लोग होंगे। और ये हदीस पाक सिया में मौजूद है कि जब एक हाफिज़ कुरान को, एक कारी कुरान को कब्र में लिटाया जाता है, कब्र में अल्लाह फरमाता है, और ज़मीन तुमने इसके जिस्म को खाना नहीं है, तुमने इसके जिस्म को। कुछ लोग ऐसे हैं हदीसों में आए उनके जिस्म कब्रों में सलामत रहते हैं। मसलन नबियों के जिस्म सलामत हैं, वलियों के जिस्म सलामत हैं, हाफिज़ कुरान उनके जिस्म सलामत हैं। मस्जिद में झाड़ू देने वाला फौत हो जाए उसका जिस्म सलामत रहता है। मस्जिद में आकर बेलौस अज़ान पढ़ने वाले का जिस्म सलामत रहता है। ये हदीस पाक है, मैंने हेडलाइन की हुई है, कुरान मजीद की तफसीर में मौजूद है। ये वो हदीस पाक की तशरीह है कि ऐसे लोग जिनके जिस्म सलामत रहते हैं,
توجہ طلب بات ہے، ایک بندہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں تو اس کا جسم سلامت ہے، تو قرآن والے نبی کے اپنے جسم کی شان کا کیا حال ہے؟ اجے بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے حضور دی زندگی تے اعتراض کرے تے وہ دی بدبختی ہے، وہ دی بدبختی ہے۔ اج دی تقریر دا آخری جملہ بول رہا ہوں، اس صورت دے وچ ایک بزرگ سن تے او نہ روزانہ مسجد دا رات نو دروازہ بند کر دے سن تے دروازہ بند کر کے نا الماری کھول دے سن تے الماری کھول کے قرآن پاک کھول دے سن تے قرآن پاک کھول کے کہندے سن یا اللہ مینوں پڑھنا تے نہیں آندا لیکن جو لکھا ہے یہ حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ بولو بولو یہ حق ہے، یہ۔ اس کا جب وصال ہوا لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ اس کی نماز جنازہ کے بعد جب اس کی چار پائی کو قبر کے قریب لایا گیا تو اس کی قبر کی چار دیواری سے نورانیت آسمان کو چھو رہی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ آواز آئی غیب سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن سے پیار اتنا تھا، کہتا تھا حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے۔ ہمیں اس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کی قبر کو نورانی بنا دیا۔ اللہ ہن جے نہ قرآن نے نہ پڑھیا وہ قرآن پڑھن دا پروگرام بناؤ، پڑھن دا پروگرام بناؤ۔ وہ اس تو پہلوں کہ موت آواز دے دے، ایسیا موتاں آ رہی ہیں نے بندہ رات سوندا صبح اٹھتا ہی نہیں۔ ایسیا ہیڈ فون لایا کناں نو انڈیا دے گانے سن دے سو گئے۔ پھر کیا یار میری خواب چ حضور آندے نہیں، حضور اتنا کداں آن؟ تو درود پڑھ، خوشبو لا، باوضو مدینے ال منہ کر کے سو۔ جڑے رسول پتھر مارن والےاں نوں دعاواں دین وہ درود پڑھن والےاں تے کتنے مہربان۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن ہے۔ مجھے یاد آ گیا حاجی زاہد صاحب، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، 50 سال سے اوپر عمر تھی۔ کتنے سال کی عمر؟ ایتھے میرے کو مسلے دے نال بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیا تے 2 واری پڑھیا تے پتہ کی کہندے سی لوگ ایویں شرم کرتے رہندے نے، یہ ساریاں گلاں چ انہاں نوں شرم آندی نہیں تے قرآن پڑھدے ہیں شرم آندی۔ اے اشرف آباد ایک بابا جی ہوندے سن، بابا اشرف صاحب، تے جب بابا جی جانتے ہیں بابا اشرف صاحب اے محلے دے امام مسجد سن تے انہاں ایک بندے نوں کہا جی کہ تو تکبیر پڑھ۔ کی کر تو انہیں کہا جی مینوں شرم آندی۔ انہیں کہا اسی بے شرم ہوئے پھردے جڑا سب کچھ کری جان رہے ہیں۔ یار تکبیر پڑھتے ہوئے شرم آتی، نعت پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، یاروں کے ساتھ گپے لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ مینوں ایک بندہ کہنا جی جڑا تسی کھلو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دے یہ کتنے لکھیا؟ تو میں کہا جڑا تو چوک تے کھلو کے 15 منٹ پورے گلاں کیتیاں نے، یہ کھلو کے گلاں کرنیاں کتنے لکھیا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ کھڑے ہو کے چوک دے وچ گلاں کرنیاں یہ کتنے لکھیا ہے؟ میں نے جب دل کرے کر لیں، اس میں کون تھا؟ تو میں نے کہا حضور پہ سلام پڑھنا جب دل کرے کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ کوئی گلا نہیں ہے کتنے لکھیا دو کتنے لکھیا دیا کتنے لکھیا۔ من ٹھنڈے کرو، لکھن لکھن دی گل ہے تے کندھاں تے نہیں لکھیا ہونا۔ میری لائبریری تے ساریاں حدیثاں دا ذخیرہ پیا وا، میں تانوں ایک ایک حدیث دکھان نو تیار ہاں، لیکن صحابہ کرام نے حضور نو انج منیا وا جن منن دا حق ہے۔ کسے قرآن دی آیت دا ترجمہ نہیں کہ حضور دا تھک مبارک تھلے نہیں ڈگن دینا۔ کسے قرآن دی آیت دا ترجمہ نہیں کہ حضور دے وضو والے پانی نو تھلے نہیں ڈگن دینا۔ کسے قرآن دی آیت دا ترجمہ نہیں کہ حضور جدو نک مبارک صاف کرن دے فضلات نہیں تھلے ڈگن دینے۔ اے بخاری دے اندر موجود ہے، صحابہ نے کبھی حضور دا تھوک مبارک، لعاب مبارک، کبھی وضو والا پانی، یہ سارا کچھ نیچے نہیں گرنے دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ادب تھا۔ ہون کوئی بندہ اٹھ کے کہہ رہی نبی تے شاہی کو نہیں،
ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਂ ਕੁੰਤਾ ਤਕੂਲ ਫੀ ਹੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲ, ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ में क्या कहता था? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾਰ। हाथ चौक के एक बारी पढ़ लो, ज़ौक़ पैदा हो जाए। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या अल्लाह साडा हामी नासिर होए। हुण साडा शेड्यूल आ, पहले असीं पढ़ांगे दरूदो सलाम, उस तो बाद